السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فضل رسول اور میں آپ کو اپنے نئے چینل آسان اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں خطبہ محمد کو، جو آ کے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے خطبہ محمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جوڑوں کی شکل میں اولاد عطا کی، اور ہر بار ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ دوسری بار بھی ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ پھر پہلے بیٹے کی شادی دوسری بیٹی سے، دوسرے بیٹے کی شادی پہلی بیٹی سے ہوتی تھی۔ اسی طرح نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ حابیل اور قابیل کا قصہ کیسے تھا؟ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ حابیل بیل بکریاں چراتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ قابیل جو تھا وہ بڑا زیادہ بخت انسان تھا اور لڑائی جھگڑے کرتا تھا۔ اس کے بدلے حابیل جو تھا وہ نیک انسان تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ قابیل اکثر اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا رہتا تھا اور اس کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کریں تاکہ پتہ لگے کہ ان میں سے نیک کون ہے۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے قربانی کے لیے اناج پیش کیا۔ حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک بھیڑ کو پیش کیا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ بھیجتا تھا، اور وہ آگ جس کی قربانی جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی ایک پہاڑ پہ رکھ دی اور آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کیسے کیا؟ آئیے یہ پوچھتے ہیں۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا حابیل کو قتل کر دوں گا۔ ایک دفعہ وہ اپنے بھائی کو ویرانے میں لے گیا اور وہاں جا کے اس کو بہت مارا اور ایک بڑا سا پتھر لیا، اس سے سر پہ مار کے اس کا قتل کر دیا۔ تو اسی طرح دنیا میں ایک پہلا قتل ہوا جو قابیل نے کیا تھا۔ اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کیا، تب اس نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا؟ آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو کووں کو بھیجا، وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ان میں سے ایک کوا مر گیا۔ تو کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس کوے کو اس میں دفن کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل یہ سب دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہتر تو کوا ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ تو قابیل نے بھی وہی کیا، ایک گڑھا کھودا اور اس کے اندر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو قابیل جو ہے وہ ایک بہت بدبخت انسان تھا اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور وہ شیطان کے راستے پہ چلتا رہا اور شیطانی کام کرتا رہا۔ یہ تھا حابیل اور قابیل کا ایک چھوٹا سا قصہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کی قربانی قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو نہیں قبول کیا، کیونکہ حابیل ایک نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو نبی بنایا؟ آئیے پوچھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آخری بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت شیث علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی بنایا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا پروگرام۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی میزبان فضیلت رسول اور خطبہ محمد کو اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔